بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. اس دعاؤں کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے زندگی میں مومنٹس آتے ہیں, کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جہاں پہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا برا وقت آپ کو بھی پتہ ہے, ویورز بتا کے نہیں آتا, سچویشن اور سرکمسٹانسز کے اوپر چیزیں بیسڈ ہوتی ہیں اور حالات کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ چیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس کو ہم نام دیتے ہیں صدقے کا, خیرات کا, کسی کی مدد کرنے کا, کسی کے کام آنے کا, اور اسپیشلی چیریٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں پیسے یا چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اب چاہے آپ اس میں بات کریں کسی کو راشن دینے کی, کسی کے لیے کپڑے خریدنے کی, یا کسی ادارے کو یا کسی بھی جگہ کو پیسے ڈونیٹ کرنے کی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی چیریٹی کی بات کی, بریلینٹ پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اقصی رفیق چودھری, ڈیپٹی ڈائریکٹر این جی او سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین وی ہیو ود اس دی ایبسلیوٹلی لولی مہر رحمان, جنہوں نے کہا اردو کیا, میں پنجابی میں بھی پروگرام میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا مہا جی اردو تک بات میرے خیال سے ہم سب کے لیے مناسب رہے گی. سوشل انٹرپرینور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. اینڈ دین وی ہیو ود اس ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے پروگرام کا ریگولر کیا کانسٹنٹ حصہ, ڈاکٹر تنویر قاسم, اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب چیریٹی, کوئی صدقہ کہتا ہے, کوئی خیرات کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, چیریٹی کا کانسیپٹ پاک اسلام میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک حالات کی مطابقت کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ایسے ایشو کے اوپر ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. چیریٹی یا خیرات یا صدقہ ہر اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی انسان کسی بھی فارم میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور بغیر کسی ریاکاری کے, بغیر کسی لالچ کے, صرف خدا کی رضا کے حصول کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا, مال کی صورت میں, وقت کی صورت میں, اور کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں, یا مادی تناظر میں, ہر اس ایکٹیویٹی کی صورت میں جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز مضمر ہو. چیریٹی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل سب سے زیادہ ہم مغربی دنیا کے بہت سارے نامور جو چیریٹی کرنے والے اداروں کے نام لیتے ہیں, یا کچھ شخصیات کے نام لیتے ہیں جو بڑی امیر ہیں. مثلاً بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ 30 ارب روپے اس نے چیریٹی کے لیے وقف کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان ریاستوں اور مسلمانوں کی طرف سے خرچ کی جا رہی ہے, جس کا آپ اندازہ کریں کم از کم 500 ارب سالانہ مسلمان چیریٹی میں حصہ لیتے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا سسٹم اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا, بیت المال کی ہم بات کریں, گورنمنٹ کے اداروں کی تو اپنی جگہ بات کریں, لیکن آپ عیدی فاؤنڈیشن کو دیکھیں, الخدمت کو دیکھیں, اپنے ڈاکٹر صاحب کا جو ہے بہت سارے این جی اوز ہیں خدمت کر رہی ہیں. یہ تو میں کچھ بڑے بڑوں کا رینڈملی ابھی نام لے رہی ہوں جن کے میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ڈونیٹ کریں. یہ ادارے انڈیویجولز کو دیکھیں. جی جی. اس میں میڈم ایک اور بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ تعداد کا, مقدار کا تعین جو ہے وہ اسلام اس کی قید نہیں کرتا. مثلا ایک شخص نے ایک کھجور صدقے میں دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجور قیامت کے روز ایک پہاڑ کی صورت میں اس کو نیکیوں کی صورت میں ملے گی. ماشاءاللہ. یہ بات ہے نیت کی, بات ہے اخلاص کی, بات ہے اللہ کی رضا کے لیے. مثلا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک قمیض چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہی قمیض تھی, آپ نے اپنی وہ قمیض مبارک اتار کے اس کو دے دی. ایک دیکھنے والے صحابی نے کہا یار آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی قمیض تھی, آپ نے وہ بھی مانگ لی, آپ نے انکار نہیں کیا. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا میں اس قمیض کو اپنا کفن بنانا چاہتا تھا.
یہ قمیض میرے کفن کا حصہ بنے. تو گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہیں وہ بلا تفریق نسل و مذہب, بلا تفریق برادری, بلا تفریق علاقائی تعصب اور لسانی, ہر ایک چیز سے بالا تر ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ قوم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. بالکل. کوئی ادارہ جو ہے وہ کام کر کے نکلتا تھا وہاں سے, وہیں پہ جا کے وہی لوگ اور کچھ کر جاتے تھے, ایک ہی گروپ کو بار بار مدد مل رہی ہوتی تھی اور باقی جو, تو جیسے کہ آپ نے کہا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اور میڈم ماں جی آپ بھی. اور دیکھیں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا اس میں چیزیں کچھ بے ہنگم ہو جاتی ہیں. آپ جتنی بھی اچھی ویل آرگنائز این جی او ہے وہ اپنی جتنی مرضی خلوص نیت کے ساتھ ویلفیئر کے کام کرتی ہیں, اس میں تھوڑی سی بے ترتیبی اور نظم و ضبط کا اوپر نیچے ہونا یہ ایک فطری سا امر ہے. مثلا آپ دیکھیں کل ہی میں ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ادویات پر مشتمل ایک ٹرک جو ہے وہ جلال پور کبیر والی سائڈ پہ جا رہا تھا, تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, اس میں کوئی 30 لاکھ کا سامان تھا. تو جب آپ ایسے ایریاز میں جب آپ کوئی امداد تقسیم کرنے جاتے ہیں, جس طرح میڈم نے بات کی, کہ اس کے لیے کوئی میکانزم ہونا چاہیے, اس کو ویل آرگنائز طریقے سے اسی کی تقسیم میں کوئی فارمولہ ہونا چاہیے. یہاں میں ایک اور بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ تھوڑا سا نا ایک تنقیدی نگاہ سے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی تصویر لگا کے, اپنا کوئی پوسٹر لگا کے کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے, اسلام نے اس کو منع نہیں کیا. نہیں, لیکن سرًا و علانیتاً قرآن نے کہا آپ خاموشی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں اور اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں نیت کا عمل دخل. لیکن ڈاکٹر صاحب نیت آپ کی چاہے, اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ بڑھانی ہے, میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, جیسے کہ اگر میں ہوں, I'd like to think کہ سفید پوش ہوں, in the sense کہ میں جا کے I think probably میری پرسنالٹی جیسی, میں بھوکی مار جاؤں گی لیکن مدد نہیں مانگوں گی. مطلب جہاں پہ مانگنے, کیونکہ ہمیشہ سے اللہ سے ایک ہی دعا کی, اللہ میاں دینے والا ہاتھ, پلیز مانگنے والا ہاتھ نہ بنانا. لیکن اگر اس کنڈیشن میں آ جاتی ہوں اور میرے منہ سے نہیں بولا جا رہا یہ کہ مجھے کچھ چاہیے یا مجھے مدد کی ضرورت ہے, کوئی نوٹس کرتا ہے, اب وہ بندہ مجھے کوئی چیز پکڑاتے ہوئے پوری ایک ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے, تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب میری کیا عزت رہ گئی؟ بالکل یہ تصحیح نہیں ہونی میرا چاہیے. یہ پوائنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب آپ نے ایک تصویر لگانی ہے, جنرلی کچھ ہے, لیکن جو بھی بندہ اس پوسٹر میں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی سب لوگوں کی پیٹھ ہے, آپ چیز دے رہے ہیں, صرف آپ نظر آ رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بندوں کی شکل دکھا رہے ہیں, ان کا نام, ان کی ایج, ان کا بیک گراؤنڈ, آئی ڈونٹ نو. اتنا زیادہ پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے اور ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور تضحیک کے زمرے میں آنے والی ایکٹیویٹی سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں میڈم یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ بات انسانیت کی خدمت کی ہو رہی ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ انسانیت کی خدمت کا نمبردار ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے بڑا خوبصورت امتزاج بیان کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیوں رکھا ہے؟ صلاۃ کی جامع تعبیر حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ کی جامع تعبیر حقوق العباد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھے رہیں, آپ کو پتہ ہی نہ, احساس نہ ہو کہ گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے, سماج میں آپ کی کوئی غریب ہے, کوئی بھوکا ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے. اور ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام طبقات بلا تفریق نسل و مذہب, اس جو ڈیزاسٹر آیا ہے, جو سیلاب آیا ہے, اس میں سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. حکومت بھی کر رہی ہے, این جی اوز بھی کر رہی ہیں, سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. اب میں کوئی بات بتاتی ہوں, اب جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں یا جیسے سی ایم سندھ ہیں, یا مطلب کسی بھی ہمارے جو چیف منسٹر, سارے باہر نکل رہے ہیں مدد کریں. مریم نواز صاحبہ تو خیر ماشاءاللہ لٹرلی فزیکلی جگہوں پہ جا کے کری, سارے اپنے اپنے پروونشل فیڈرل لیول پہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں اب لیڈرز جب جاتے ہیں, ان کی جب تصویریں لگتی ہیں, یہ ایک اچھا پازیٹیو میسج آتا ہے, باہر دنیا کو بھی پازیٹیو میسج آتا ہے. ہمارے آرٹسٹ کی بات کر لیں, ریشم ہو گئی, احسن ہو گئی, سمجھ آتی ہے. بٹ جب آپ کا آبجیکٹیو, جیسے کہ آپ نے کہا, نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آبویسلی ویورز جب آپ کے بڑے فگر, ناٹ بڑے بٹ نون لوگ جب کرتے ہیں, جیسے ماں جی آپ کریں یا میڈم آپ کریں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے مزید لوگ انکریج ہوتے ہیں باہر نکلنے کو
انکریجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے, بٹ دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ.